آج کی اس ویڈیو میں ہم بنیادی طور پر دو باتوں کا ذکر کریں گے۔ نمبر ایک، شہید کی کتنی قسمیں ہیں۔ نمبر دو، شہید پر دنیاوی احکام کے جاری ہونے کے لیے کن کن شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ یعنی شہید کے اوپر جو دنیاوی احکام جاری ہوتے ہیں کہ بغیر غسل اور بغیر کفن کے انہی کپڑوں میں صرف نماز جنازہ پڑھ کر کے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، تو ان احکام کے جاری ہونے کے لیے شہید کے اندر کن کن شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے کہ اس کے اوپر یہ احکام جاری ہو۔ اس کے علاوہ کچھ فروعی مسائل بھی بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو یاد رکھیے، شہید کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، دنیاوی اور اخروی شہید، اس کو شہید کامل بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ شہید جس کے اوپر دنیا میں بھی شہید کے احکام جاری ہوں گے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو شہیدوں والا مرتبہ ملے گا۔ یہ وہ آدمی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا، اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہوا شہید ہو جائے، یا وہ آدمی ہے جس کو کوئی شخص ظلماً کسی دھاردار آلے سے جان بوجھ کر کے قتل کر دے، اور اس قتل ہونے کے بعد یعنی اس کو زخم لگنے کے بعد اس نے دنیا سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا ہو، یعنی نہ کچھ کھایا ہو، نہ کچھ پیا ہو، نہ وصیت کی ہو، نہ اس کا علاج و معالجہ ہوا ہو، اور زخم لگنے کے بعد اس کے اوپر ایک نماز کا وقت نہ گزرا ہو، تو یہ آدمی شہید کامل ہے۔ یعنی دنیا کے اندر بھی اس پر شہید کے احکام جاری ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو شہیدوں والا مقام ملے گا۔ نمبر دو، اخروی شہید، یہ وہ آدمی ہے جو اللہ کے راستے میں تو شہید نہ ہوا ہو لیکن اس کے بارے میں احادیث میں شہیدوں والی فضیلت وارد ہوئی ہو، جیسے کوئی آدمی طاعون کی بیماری میں مر جائے، یا کوئی آدمی پیٹ کی بیماری میں مر جائے، یا کوئی آدمی دب کر کے مر جائے، کوئی آدمی جل کر کے مر جائے، یا کوئی آدمی ڈوب کر کے مر جائے، یا کوئی آدمی اپنی جان کی اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا قتل کر دیا جائے، یا کوئی عورت زچگی کی حالت میں یعنی بچے کی پیدائش کے وقت مر جائے، تو ان تمام لوگوں کو حدیث میں شہید کے درجے میں شمار کیا گیا ہے۔ یعنی آخرت میں ان کو شہیدوں والا درجہ ملے گا لیکن دنیا میں ان کے اوپر شہیدوں والے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ یہ صرف اخروی شہید ہوتا ہے، دنیاوی شہید نہیں ہوتا، یعنی اس کے اوپر دنیا میں جو شہید کے اوپر احکام جاری ہوتے ہیں وہ احکام اس کے اوپر جاری نہیں ہوں گے۔ نمبر تین، دنیاوی شہید، یہ وہ آدمی ہے کہ جو منافق ہو یا صرف دکھاوے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد میں شریک ہو کر کے قتل کر دیا جائے، تو اس کے اوپر دنیا میں تو شہیدوں والے احکام جاری ہوں گے، یعنی بغیر غسل بغیر کفن کے انہی کپڑوں میں صرف نماز جنازہ پڑھ کر کے اس کو دفن کر دیا جائے گا، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو شہیدوں والا مقام اور مرتبہ نہیں ملے گا۔ اب آتے ہیں بنیادی سوال کی طرف کہ شہید کے اوپر دنیاوی احکام کے جاری ہونے کے لیے کن کن شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو یاد رکھیے، شہید پر دنیاوی احکام کے جاری ہونے کے لیے 7 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر ایک، مسلمان ہو، غیر مسلم کے لیے شہادت ثابت نہیں ہے۔ نمبر دو، مکلف ہو، یعنی عاقل اور بالغ ہو، لہٰذا اگر کوئی بچہ یا کوئی پاگل ظلماً قتل کیا گیا ہے تو اس کے اوپر شہید کے احکام جاری نہیں ہوں گے، یعنی بغیر غسل اور بغیر کفن کے اس کو دفن نہیں کیا جائے گا، بلکہ غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا اور نماز جنازہ پڑھ کر کے اس کو دفن کیا جائے گا۔ نمبر تین، جو آدمی مرا ہے یعنی شہید ہوا ہے وہ جنابت کی حالت میں نہ ہو، اگر جنابت کی حالت میں ہے یعنی ناپاک ہے تو بھی اس کے اوپر شہید کے احکام جاری نہیں ہوں گے، یعنی بغیر غسل اور کفن کے اس کو دفن نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور کفن بھی دیا جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی عورت حیض اور نفاس کی حالت میں مری ہے تو بھی اس کے اوپر شہید کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ نمبر چار، ظلماً اور ناحق قتل ہوا ہو، لہذا اگر کوئی آدمی کسی حق میں قتل ہوا ہے یعنی کسی آدمی نے کسی کو قتل کیا تھا اور اس کے اوپر قصاصاً اس کو قتل کیا جا رہا ہے، تو جس آدمی کو قصاصاً قتل کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی شہید کے احکام جاری نہیں ہوں گے، یا ایسے ہی کوئی آدمی کسی حادثے کے اندر مر گیا ہے تو اس کے اوپر بھی شہید کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ نمبر پانچ، دھاردار آلے سے قتل ہوا ہو، اگر دھاردار آلے سے قتل نہیں ہوا بلکہ کسی لاٹھی وغیرہ سے یا ایسی چیز سے قتل ہوا ہے جس کی دھار نہیں ہوتی ہے تو اس آدمی کے اوپر بھی شہید کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ نمبر 6، وہ آدمی جان بوجھ کر قتل کیا گیا ہو،
یعنی اس آدمی کو جان بوجھ کر کے قتل کیا ہو. اگر وہ آدمی دھوکے سے قتل ہوا ہے, اس کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا, دھوکے سے قتل ہو گیا, تو ایسے آدمی کے اوپر بھی شہید کے احکام جاری نہیں ہوں گے. نمبر 7, اس پر زخم لگنے کے بعد, یعنی جب اس کو زخم لگا ہے, زخم لگنے کے بعد اس نے دنیا سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا ہو, یعنی نہ کچھ کھایا ہو, نہ پیا ہو, نہ دوائی دارو کی ہو, یعنی اپنا علاج و معالجہ بھی نہ کیا ہو, نہ کوئی وصیت کی ہو, اور نہ اس کے اوپر ایک نماز کا وقت گزرا ہو. اگر یہ 7 شرطیں کسی آدمی کے اندر پائی جاتی ہے, جو آدمی مرا ہے اور اس کے اندر یہ 7 شرطیں پائی جاتی ہے, تو اس پر دنیا میں شہید کے احکام جاری ہوں گے. اور اگر ان 7 شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں پائی جا رہی ہے تو اس کے اوپر دنیا میں شہید کے احکام جاری نہیں ہوں گے. آخرت میں ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شہادت کا مرتبہ پالے. شہید پر کیا کیا احکام جاری ہوتے ہیں؟ نمبر 1, اس کو غسل نہیں دیا جاتا, یعنی جو اس کے اوپر خون وغیرہ لگا ہوا ہے وہ بھی صاف نہیں کیا جاتا. ہاں, اگر خون کے علاوہ کوئی اور ناپاکی لگی ہوئی ہے تو وہ صاف کر دی جاتی ہے. نمبر 2, جن کپڑوں کے اندر وہ شہید ہوا ہے انہی کپڑوں کے اندر اس کو دفن کر دیا جاتا ہے, الگ سے اس کو کفن نہیں دیا جاتا. ہاں, اگر اس نے مسنون کپڑوں سے زیادہ کپڑے پہن رکھے ہیں تو زائد کپڑوں کو اتار لیا جاتا ہے, اور اگر مسنون کپڑوں سے کم کپڑے پہن رکھے ہیں تو مسنون کپڑے پورے کر دیے جاتے ہیں, یعنی 3 کپڑے پورے کر دیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر اس نے کوئی ایسی چیز پہن رکھی ہے جو کفن بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی, مثال کے طور پر چمڑے کی جیکٹ پہن رکھی ہے, یا چمڑے کے موزے پہن رکھے ہیں, یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں پہن رکھی ہے, تو وہ بھی اتار لی جائے گی. فروعی مسائل میں ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ اگر کسی آدمی کے گھر پر ڈاکو چڑھ آئے, ڈکیتی ڈالنے کے لیے ڈاکو آ جائے اور کسی آدمی کو قتل کر دے, یعنی ڈکیتی ڈالتے ہوئے, چوری کرتے ہوئے کسی آدمی کو قتل کر دے, تو اب جو یہ آدمی قتل ہوا ہے, چاہے یہ دھاردار آلے سے ہوا ہو یا بغیر دھاردار آلے کے ہوا ہو, اس کے اوپر شہید کے احکام جاری ہوں گے. ایسے ہی اگر ہندو مسلم فساد ہوتا ہے, اس فساد کے اندر جو بھی مسلمان مارا جاتا ہے اس کے اوپر بھی شہید کے احکام جاری ہوں گے. ایسے ہی بمباری کے اندر مرنے والے لوگ جو ہیں ان کے اوپر بھی شہید کے احکام جاری ہوں گے. اور ایسے ہی اگر 2 مسلمانوں کی جماعت میں آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو ان میں سے جو مظلوم جماعت ہے, جو مظلوم جماعت کا آدمی مرے گا اس کے اوپر شہید کے احکام جاری ہوں گے. اور اگر پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ان میں سے کون مظلوم ہے, دونوں اپنے آپ کو حق کہہ رہے ہیں, دونوں اپنے آپ کو حق بتا رہے ہیں, تو ان میں سے کسی کے اوپر بھی شہادت کے احکام جاری نہیں ہوں گے.